بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں مڈل کلاس تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ متوسط طبقہ کو اپنا وقار اور مقام قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے میں قابل عزت ہونے کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ آج ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ کسی بھی ملک میں متوسط طبقہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ یہ طبقہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اسی طبقہ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، استاد، نظام حکومت چلانے والے افسران زیادہ تر متوسط طبقہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں متوسط طبقہ تیزی سے سکڑ رہا ہے۔ آج سے 20-22 سال پہلے متوسط طبقہ تقریباً کل آبادی کا 45% کے قریب ہوتا تھا، 45% کے قریب، جو اب کم ہو کے 33 یا 32% تک رہ گیا ہے۔ یہ جو 12-13% کا فرق پڑا ہے، یعنی کمی واقع ہوئی ہے، یہ طبقہ پور کلاس میں شامل ہو گیا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے اور ملک کی ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ متوسط طبقہ جب نیچے جا کر غریب طبقہ میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، مطلب حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا سوشل سٹیٹس لو ہو گیا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی صلاحیتوں کا مکمل استعمال نہیں کر پاتا۔ اس سے اس مخصوص طبقہ کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، لیکن مجموعی طور پر ملک کو بہت زیادہ اور دیر پا نقصان ہوتا ہے۔ دراصل متوسط طبقہ زیادہ تر شہروں میں رہتا ہے اور ان میں زیادہ تعداد رورل بیک گراؤنڈ لوگوں کی ہے۔ گاؤں سے آئے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن میں کچھ کرنے کا سپارک یعنی عزم تھا۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، ہائر ایجوکیشن کے لیے گاؤں سے قصبوں اور پھر شہروں میں آئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد روزگار کے سلسلے میں پھر وہ یہیں آباد ہو گئے۔ محنت سے آگے بڑھتے گئے۔ گورنمنٹ کی مشینری کو یہی لوگ چلانے والے ہیں۔ ان کا لڑک کر غریب طبقے میں چلے جانا ملک کی ترقی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ متوسط طبقہ کو غریب طبقہ کی طرف دھکیلنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ اگر میں براڈلی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لوں تو ایک حصہ کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور دوسرے حصے کی ذمہ داری خود متوسط طبقہ پر ہے۔ جس حصے کا ذمہ دار متوسط طبقہ ہے اس پر وہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنا متوسط طبقہ کا سٹیٹس بحال رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا فائدہ تو ہے، ملک کا بھی یقیناً فائدہ ہے۔ جس حصہ کی حکومت ذمہ دار ہے ان میں مہنگائی، امن و امان کی صورتحال، بے روزگاری، ٹیکسز کی بھرمار، ناانصافی، رشوت وغیرہ ٹاپ پہ آتے ہیں۔ ان وجوہات پر قابو پانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ ان کے تانے بانے سیاست اور عالمی حالات کے ساتھ بھی جا کے ملتے ہیں۔ یہ متوسط طبقہ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس یعنی معاشرہ میں اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے اپنی عادات و اطوار تبدیل کرے۔ اس تبدیلی سے جتنی بڑی کامیابی وہ خود حاصل کر سکتے ہیں، کوئی اور ادارہ یا حکومت ان کی اتنی مدد نہیں کر سکتے۔ پہلی اہم بات سوشل ریفارمز ہیں۔ ناظرین، اس وقت بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وہ قابل عزت و احترام سمجھا جاتا ہے جس کا گھر بڑا ہو، بڑی گاڑی ہو، بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہوں، شادیوں، منگنیوں اور سالگرہوں پر بے پناہ دولت خرچ کر کے لاتعداد مہمانوں کو بلاتے ہوں۔ کوئی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے۔
اس کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، قانونی ہیں، غیر قانونی ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں۔ اسی وطن عزیز میں 1960 میں معاشرے میں اعلیٰ مقام، عزت و توقیر کے معیار انتہائی مختلف تھے۔ جو جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا تھا، سادہ زندگی بسر کرتا تھا، ایماندار ہوتا تھا، ملنسار ہوتا تھا اور خوش اخلاق ہوتا تھا، لوگ اتنی ہی زیادہ اس کی عزت کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے لیے ایسے لڑکے کو لوگ اپنی بیٹی نہیں دیتے تھے جس کے بارے میں شبہ بھی ہو کہ وہ رشوت لیتا ہے یا اس کے ذرائع آمدنی غیر قانونی یا حرام ہیں۔ وقت کے ساتھ لوگوں کے رویے بدلے اور مٹیریلسٹک ایٹیچیوڈ یعنی مادہ پرستی لوگوں پر غالب آ گئی اور معاشرہ میں عزت و احترام کا معیار یکسر تبدیل ہو کے رہ گیا۔ متوسط طبقہ کو سب سے پہلے اپنی پرانی عادات و روایات کی طرف لوٹنا ہوگا، اس سے ان کا معاشرہ میں مقام بحال ہوگا۔ دوسرا، سادگی اپنانا ہوگی۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جتنی آمدنی ہے اسی میں کیسے رہا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل لیکن آسان ترین کام ہے۔ میں رپیٹ کیے دیتا ہوں، یہ سب سے زیادہ مشکل لیکن آسان ترین کام ہے۔ آپ کو اپنی پرسیپشن بدلنا ہوگی۔ یہ پرسیپشن کیسے بدل سکتی ہے، یہ اہم سوال ہے۔ علم یعنی نالج سب چیزوں پر حاوی ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع یعنی سپیریئر ہے۔ متوسط طبقہ ایک ریولوشن کے ذریعے یہ باور کر لے کہ بڑے گھر، بڑی گاڑی، زرق برق لباس، مہنگے فونز کی کوئی اہمیت نہیں، اور معاشرے میں نہ ہی کسی کی اس وجہ سے عزت و احترام کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس میٹیریل اشیاء ہے۔ ایک دوسرے کی اس لیے عزت کرنا شروع کریں کہ وہ صاحب علم ہے یعنی نالجیبل ہے۔ مرکزی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے سرکاری اسکولوں اور کالجز کا معیار پست کر دیا ہے یا وہ اس کے زیادہ تر ذمہ دار ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو پرائیویٹ اسکولوں کی طرف بھاگنا پڑا اور پرائیویٹ اسکول اسٹیٹس سمبل بن کے رہ گئے ہیں۔ غور فرمائیں، وہاں پڑھانے والے سب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اگر وہ محنت سے تعلیم دیتے تو لوگ ان اسکولوں کو نہ چھوڑتے۔ گویا متوسط طبقہ نے خود ہی اپنے خلاف کام کیا۔ کم فیس لینے والے اسکولوں میں بچوں کو پڑھنے دیں اور والدین ٹیچروں کو جا کے مجبور کریں، ان سے ملاقات کریں، ان سے سوشلائزیشن کریں کہ آپ محنت سے بچوں کو پڑھائیں، آپ کم قیمت والی اشیاء خریدیں، خواہ وہ کپڑے ہوں، گھر کے برتن ہوں یا اشیاء ضرورت ہوں۔ برانڈ اور بڑے ناموں کی طرف مت توجہ دیں۔ آپ نے توجہ اس پر رکھنی ہے کہ اپنی پرسیپشن آپ نے یوں تبدیل کرنی ہے کہ یہ اشیاء مصرف ہے۔ اصل چیز جس سے آپ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا نالج ہے۔ شادی بیاہ پر غیر ضروری اخراجات خود کریں، نہ دوسروں کو ترغیب دیں۔ سوشل میڈیا پر فلموں اور ڈراموں میں شادیوں کی تقریبات کو صرف شوبز تک رہنے دیں، اس کو اپنی حقیقی زندگی میں ہرگز مت لائیں، بلکہ ٹرینڈ بنائیں کہ قابل عزت، قابل احترام صاحب علم ہی ہے، چونکہ وہ ان تقریبات کو انتہائی سادگی سے سر انجام دیتے ہیں۔ متوسط طبقہ کو میں وارن کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو خدا نخواستہ وہ خط غربت سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔